بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہماری نوجوان نسل کو جس طرف اس سوشل میڈیا کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، اس سے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ والدین کے لیے بہت بڑا مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بچے جس ڈگر جا رہے ہیں ان کو جو بھی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی جس کا تعلق چترال سے ہے، ثنا یوسف، اس کو گھر گھس کے ایک 22 سالہ نوجوان جس کا نام عمر حیات ہے، جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اس نے اسے اپنے کمرے کے اندر جا کے گولیاں مار دیں۔ جو تحقیقات ہوئیں اس سے آج IG صاحب نے آگاہ کیا اور وہ لڑکا گرفتار ہو گیا۔ اب اس لڑکے کا یہ موقف ہے کہ میں کیونکہ اس سے دل سے پیار کرتا ہوں اور جنونی حد تک جو ہے میں اسے چاہتا ہوں اور اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، جبکہ یہ لڑکی بار بار مجھے ریفیوز کر رہی تھی، انکار کر رہی تھی۔ چند دن قبل اسی معروف ٹک ٹاکر ثنا کی سالگرہ تھی، جس کے اوپر اس لڑکے نے وہاں پہ بھی پورا زور لگایا کہ میں کسی طریقے سے اس کے سالگرہ کو وش کروں، اور وہ بار بار اس کے نمبر بلاک کرتی رہی، اور یہ لڑکا مختلف ہیلے بہانوں سے اس کے ساتھ دوستی کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جب وہ یہ سمجھا کہ وہ بری طرح وہ ناکام ہو چکا ہے تو اس نے انتقاماً، یعنی کہ اپنی جو عشق اور جو عشق کہہ لیں یا ہوس کہہ لیں، وہ مٹانے کے لیے اس نے ایک ہنستے کھیلتے بچی کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ ٹک ٹاکرز کا جو رواج ہے یہ پہلے صرف جو تھا وہ پنجاب کے اندر تھا، لیکن اب یہ سرائیت پورے پاکستان میں کر گیا ہے، اور کیونکہ جو پختون کلچر ہے اس میں خواتین کے پردے کا بڑا جو ہے وہ احترام کیا جاتا ہے، اور پختون کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی جو خواتین ہیں وہ بے پردہ ہو کر کہیں پہ جائیں آئیں۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اب سب سے زیادہ تعداد جو ہے اس وقت خواتین کی، خصوصی طور پہ نوجوان خواتین کی، بچیوں کی، وہ KPK سے ہے، جو ٹک ٹاک پہ بھی آتی ہیں، جو مختلف قسم کی ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں، جو مختلف قسم کے اور بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور یہ کام اب چترال تک اور وزیرستان تک پہنچ چکا ہے، اور یہ بیماری اتنی سپیڈ سے سرایت کر رہی ہے کہ اب ہر ایک گھر کا پردہ بچانا مشکل ہو چکا ہے، اور بچے اور بچیاں یہ سب جو متاثر ہو رہے ہیں یہ سوشل میڈیا سے ہو رہے ہیں، اور وہ دیکھا دیکھی اس جو ہے وہ شعبے کے اندر گھس جاتے ہیں، اور ان کو کوئی اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو اپنے والدین کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے اپنے رسم و رواج کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ تمام حدیں پھلانگ کے وہ جو ہے وہ اپنی مشہوری کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ خواتین کی اس وقت بھی بڑی تعداد KPK سے اس شعبے سے وابستہ ہے، اور متعدد مرتبہ جو ہے وہ حادثات بھی پیش آ چکے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل بھی کی جا چکی ہیں، لیکن یہ لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب اس بچی کے والد کا بھی تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس نے کہا کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ لڑکا اس کو ہم نہیں جانتے، یہ کون ہے، یہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے رہنے والا ہے، اور اس نے اس کی CC فوٹیج سے جو ہے وہ مدد سے جو ہے وہ پولیس نے اس کو فیصل آباد سے گرفتار کیا ہے، اور جب کل اس نے ثنا کو مارا گھر کے اندر گھس کے، تو اس وقت جو ثنا کا موبائل تھا وہ ساتھ لے گیا، اور آج اس سے موبائل بھی برآمد ہوا ہے، اور اس سے اعلیٰ قتل یعنی جس ریوالور سے اس نے گولیاں ماری ہیں وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اب بچے کی عمر 22 سال ہے، اور وہ بچے کا جو ہے وہ ایک نوجوان بچہ ہے، وہ میٹرک میں فیل ہو چکا ہے، اور وہ آج عشق کی بازی بھی ہار گیا ہے، اور اس نے اپنی زبردستی دوستی کے چکر میں ایک قیمتی جان جو ہے وہ اس نے لے لی ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر یہ بہت سارے اور بھی حادثات ہو چکے ہیں، ٹک ٹاک کی مد میں کوئی
وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے، کوئی پہاڑی سے گر پڑتا ہے یا گر پڑتی ہے، اسی طریقے سے کوئی دریا کے ارد گرد بناتے ہیں، وہاں سے پاؤں اسکپ ہوا تو وہ دریا کی نظر ہو گیا۔ لیکن یہ نوجوان پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں فیوچر نہیں ہے۔ یہ جسٹ چلو ایک شوق کے طور پہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حد تک بھی جنونی حد تک شوق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی جان کے لیے بھی خطرہ بن جائے۔ اور اس وقت آج آئی جی صاحب اسلام آباد نے بڑے جناب بانگ دہل کہا جی کہ ہم نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا جدید ٹیکنالوجی سے اور گرفتار ہو چکا ہے، اور وہ بچہ بالکل بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیسے تباہ ہوگا، اس کو کیا سزا ہوگی۔ وہ ان چیزوں سے بے خبر تھا، تب جا کے اس نے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک جو ہے وہ دن دہاڑے وہ گھر میں گھس کے اس کی والدہ اور اس کی ایک گھر میں آئی ہوئی مہمان کے سامنے اس کو مار کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب یہ نوجوان نسل کو تھوڑا سا اسلامی تعلیمات سے بھی روشناس کرائیں، اور ہر گھر کی والدین کے اوپر یہ فرض ہے کہ بچوں کو اتنی آزادی نہ دیں، ان کا پیچھا کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ والدین کو اٹھانی پڑتی ہے جب ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لحد میں اتارے جاتے ہیں۔ تو وہ والدین ہی ہیں جن وہ جو صدمہ برداشت کرتے ہیں، وہ دوست احباب سارے وقتی طور پہ ضرور اس دکھ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ زور دیں اور ان کو سمجھائیں اچھائی برائی کا، اور ان کو کہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ سٹائل بنا کے خصوصی طور پہ اپنی بچیوں کو وہ سمجھائیں کہ وہ نہ نکلیں، جس سے ان کی خاندان کی بھی جو ہے وہ بے عزتی ہو، اور وہ ان کی جان کو بھی جو ہے وہ ایسے چلتے پھرتے لوگ وہ جناب وہ موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس پہ اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے کہ سخت سزائیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری کورٹ کے اندر جتنے معاملات چلتے ہیں اس میں سکم ہیں جو انصاف ملتے ملتے کتنے سال گزر جاتے ہیں ایڑیاں چوٹیاں کا زور لگا کر بھی، اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ بہت سارے ایسے ملزمان 302 کے بری بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ ضرور سبق دیں اور یہ بتائیں کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں، آپ بی کیئرفل ہو جائیں، اور جو ہے وہ پیسے کی خاطر یا ایک جھوٹی شہرت کی خاطر اپنے آپ کو اس جو ہے وہ اندھی جو ہے کنویں میں نہ ڈالیں جس سے آپ کا نکلنا بعد میں مشکل ہو جائے۔ بہت شکریہ۔